بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور بات یہ چل رہی ہے کہ مرزائی کتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، اس کا ایک نمونہ پیش کرنا تھا۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے اس کا کچھ باقی حصہ پیش کرتے ہیں کہ سب مسلمان حرمین شریفین کا نام عظمت اور عقیدت سے لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بجائے حرمین شریفین کے اپنے قادیان کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ مرزا بشیر الدین محمود نے کہا، مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت الرؤیا صفحہ نمبر 46۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قادیانی نے اتنی توہین کی کہ باوجود اس کے کہ نقل کفر نہ باشد، اس کو نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کسی عیسائی کے جواب میں بھی ایسی عبارت کفر ہے، مگر یہ الزامی جواب بھی نہیں۔ وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کہ مجھے کئی سال سے ذیابطیس کی بیماری ہے، یعنی شوگر کی۔ 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے صلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہے۔ دیکھیے علاج کیا تجویز ہو رہا ہے۔ پس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، دوسرا افیونی، دوسرا مطلب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ نسیم دعوت صفحہ نمبر 69۔ تو دیکھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی کہہ رہا ہے اور اس میں کوئی جھجک بھی نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لوگ ٹھٹا کرتے ہوئے کہیں گے کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اس موقع پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ مرزائیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ بد اخلاق کیسے ہوئے؟ یعنی ظاہری طور پہ بڑے اچھے اخلاق پیش کرتے ہیں مرزائی، ان سے ملو گے تو پتا چلے گا کہ اخلاق سے پیش آئیں گے وہ بظاہر، جس کا جواب یہ ہے کہ ان کے اخلاق اپنے عقائد باطلہ کو چھپانے اور مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا دین سچا اور محفوظ ہے، اسی میں سب کی نجات ہے۔ مسلمان جیسے بھی ہوں، انہیں پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہماری کمی کوتاہی سے ہمارا دین متاثر نہیں ہوتا۔ ہمیں اسلام کا تعارف دکھانا ہے تو قرآن دکھائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دکھائیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کو پیش کریں گے۔ جبکہ قادیانوں کو پتا ہے کہ مرزا جھوٹا تھا، بے ایمان اور بد کردار تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دکھانا ہے خود انہی کو دکھانا ہے، ان کے اپنے مذہب، ان کے اپنے قادیانی کو دکھا کر کچھ بھی نہیں دکھا سکتے، یہ سوائے بد اخلاقی کے کوئی چیز نکلے گی ہی نہیں ان کے پاس۔ مرزائی اخلاق کے بارے میں اپنی تقریروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کو قطعاً اس کا حق نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق سلف صالحین کے مطابق بنائیں تاکہ ان کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے۔ یقیناً ان کے اخلاق ان سے بہتر نہیں ہیں، یعنی مرزائیوں کے اخلاق سلف صالحین کے اخلاق سے بہتر نہیں ہیں بظاہر، ویسے تو اندرونی اعتبار سے بڑے بد اخلاق لوگ ہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ قادیانیوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریات ہیں۔ اگر یہ لوگ کافر نہ ہوں تو دنیا میں پھر کافر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ان سے دلی نفرت رکھنا چاہیے، ان کے ظاہری اخلاق سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئے اور ان سے محبت ہو گئی تو اپنے ایمان کے خیر نہیں، اس لیے ان کے سامنے کھل کر عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو اور عزت کو، احترام اور تعظیم کو خیال میں رکھنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لٹیرے ہیں، کبھی یہ بخشے جانے کے لائق نہیں ہیں،
واللہ الموفق. اللہ تعالی ہمیں بھرپور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.